أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ربنا يا رب، हमारे रब, ला तजअलना, मत बनाना हमें फितनतन फितना लिल्लज़ीन, उन लोगों के कफ़रू जिन्होंने जो कुफ्र इख्तियार किया। वग़फ़िर लना, और बख्श दे हमको, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि बेशक आप गालिब हिकमत वाले। लक़द कान लकुम, अलबत्ता तहकीक है तुम्हारे लिए, फ़ीहिम, इसमें, उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना, लिमन, उस शख्स के लिए, कान यरजुल्लाह, जो उम्मीद रखता है अल्लाह को, वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन। वमन यतवल्ला, और जो आदमी रूह गर्दारी करे, इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, वल गनी, बेपरवाह, अल हमीद, काबिल तारीफ। कल के सबक में आप हजरात ने पढ़ा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस्वा पर अमल करना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम जो उनके साथ थे, वल्लज़ीन मअ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और काफिरों से कहा, इन्ना बुराअउ मिनकुम, कि हम तुमसे बेजार हैं। सिर्फ तुमसे नहीं, बल्कि उन माबूदान बातिला से हम तुमसे तुम्हारे साथ बेजारी का जो है ऐलान करते हैं, जो अल्लाह के मां सिवा जिनकी तो पूजा करते।
اور جب تک تم ایمان نہیں لاتے ہو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، تم علیحدہ ہو، ہم علیحدہ ہیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مان لو، یہ ہے اتحاد، یہ ہے اشتراک، اور یہ ہے وحدت۔ اس لیے یاد رکھ کہ امت کی وحدت جو ہے وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک نہ کرنے سے ہے۔ جو توحید پر راستہ ہے وہ ہے وحدت امت، اور جو توحید کے انکار کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہہ دیا؟ میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، وہ ہمارے سے الگ ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ اس امت کی وحدت کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے توحید باری تعالیٰ، کہ اللہ کی ذات میں شریک نہ کرو، اللہ کی صفات میں شریک نہ کرو، اور اس سے امت جو ہے اس میں وحدت پیدا ہو جائے۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں کہا اے اللہ اس میں مشکلات تو بہت ہے، لیکن علیہ کا توکل، ہم تیرے پر بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف رجوع کر دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ تیری طرف ہی لوٹ کر جانا۔ اور اگلی دعا کیا فرمائی؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة، کہ ہمیں جو ہے آزمائش میں نہیں ڈالنا ان کو کافروں کے مقابلے۔ مطلب کیا ہے کہ کافروں کو اس انداز سے ہمارے اوپر مسلط نہ کر دینا کہ وہ ہمارے لیے آزمائش بن جائے، اور ہم ان کے جو ہے ڈر کی وجہ سے، یا ان کے خوف کی وجہ سے، یا ان کے غلبے کی وجہ سے ہم جو ہے توحید کو چھوڑ دیں، ہم وحدت باری تعالیٰ کو چھوڑ دیں۔ اور بھائی اس طرح نہیں کرتے، اب ان کے جو ہے فتنے میں مبتلا نہ کر، اور اگر کہیں آزمائش آ جائے تو پھر ہمیں ثابت قدم رکھنا، تاکہ ہم آپ کی توحید پر جو ہے، اللہ کی وحدانیت پر جو ہے ثابت قدم رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ جب نمرود اور اس کے جتنے بھی حواری تھے، اور اس وقت کے قوم کے جتنے لوگ تھے، سارے لکڑی اکٹھی کر کے اور بہت بڑی چیخا جلا رہے تھے، آگ جلا رہے تھے، اور پتہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ کچھ وقفے کے بعد جو ہے یہ مجھے آگ میں ڈالیں گے۔ تو جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ مجھے آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ کتنا مضبوط دل بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو ہے، اس کے پاؤں میں لغزش آتی ہے، یا اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس وقت بہت سارے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو فطری طور پر انسان ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی مدد آ جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ فرشتے آئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، بارش کا فرشتہ آیا، اس طرح اور فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے اے کہ ابراہیم اگر آپ کہہ دیں علیہ السلام تو ہم بارش برساتے ہیں، بس آگ ہو جائے گی، جہاں دی طوفان لاتے ہیں، آگ جو ہے یہ اسی آگ کو جو ہے ان کافروں پہ لٹا دیتے ہیں، نمرود اور اس کے حواریوں پہ الٹا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خالصتاً اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی پوچھ لیا بتاؤ تم خدا ہو یا اللہ نے بھیجا؟ جی ہم تو آپ کو خود مدد کر لیے، اللہ کا امر تو نہیں ہے، اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، جو اللہ جس نے مجھے خلیل بنایا ہے وہ اس آگ سے بھی مجھے بچا دے، اس آزمائش سے بھی مجھے کامیاب کرنے کا، آزمائش سے بھی نکالے۔ تو اب ان نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا
قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی وحدانیت اتنی راسخ ہو جائے کہ غیر کی طرف نظر ہی نہ اٹھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے فرمایا اے ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں فتنہ نہ بنانا، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا، اگر غالب آ بھی جائے پھر بھی ہمیں ثابت قدم رکھنا تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ واغفر لنا ربنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک آپ جو ہیں غالب حکمت والے۔ اور آگے پھر دوبارہ وہی بات فرمائی، لقد کان لکم فیہ، کہ بے شک تمہارے لیے اس میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ جو امید کے بارے میں ہی ہے کہ جو اگر اللہ پر یقین رکھتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ جو محشر کے دن جو ہے ہم نے پیش ہو رہا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ والیوم الاخر، اور آخرت کے دن، یہ قیامت کے دن جو ہے یہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی اور دن رات نہیں۔ اس لیے فرمایا یوم الاخر ہے، قیامت کے دن پر یقین رکھنا۔ اور جو آدمی قیامت کا یقین رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور نامہ اعمال جو ہے میرے سامنے ہوگا، تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، معصیت نہیں اختیار کرے گا، اللہ کے احکامات کو نہیں توڑے گا، کیونکہ پتہ ہے اس کو کہ قیامت کے دن جو ہے اپنے اللہ کے سامنے جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، جو آدمی روح کرے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو پھر اللہ کو کیا فرمایا؟ اس کی وہ روح گردانی کر رہا ہے اللہ کے احکامات سے، تو اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کو کچھ نہیں نقصان کر رہا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر پوری کی پوری کائنات کی اشیاء اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ کے احکامات کو ماننے لگ جائے، تو اللہ کی بڑائی میں، کبریائی میں ایک دانے، ایک رتی کے دانے کے برابر بھی جو ہے اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر سارے کے ساری کائنات کے لوگ اور جن و انس جو ہے وہ سارے کے سارے انکار کر دیں، پھر بھی اللہ کی ربوبیت میں ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ الغنی، وہ تو بے پرواہ، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، الحمید، قابل تعریف ہے، کیونکہ ساری کی ساری تعریفیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں ثابت ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا عبدک ورسولک اللهم اغفر لنا، اللهم انا نسألك الهدى والعفو، اللهم انا نسألك العافية والمعافاة، توفنا مسلما والحمد، اللهم غلبة الدين وقهر الرجال، غلبة الدين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أجمعين برحمتك.